بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر کا مشہور شہر قاہرہ تھا۔ بہار کا موسم تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ ایک لڑکی گھوڑے پر سوار تھی اور زور زور سے چیخ رہی تھی اور کچھ فریاد بھی کر رہی تھی۔ اس کے آس پاس ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین اپنی اپنی سواریوں پر موجود تھے۔ ان کی نیام میں سے تلواریں باہر نکل چکی تھیں اور تمام لوگ تلواریں لہراتے ہوئے اس لڑکی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں آ رہے تھے۔ یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے، اس وجہ سے تاریخ کے مورخین اس کو نقل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس واقعے کو ایک پاکستانی رائٹر اپنی مشہور کتاب سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری میں بھی بیان کیا تھا۔ سلطان کے محل کے دروازے پر موجود سنتری بھی حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر اتنا بڑا قافلہ اور ان کے درمیان میں ایک اکیلی لڑکی، اور وہ بھی اتنی خوبصورت و حسین و جمیل، جس کی آنکھیں ہرنی جیسی تھیں اور وہ حسینہ بری طرح رو رہی تھی۔ سپاہی پریشان ہو گئے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات کی خبر دی گئی، اور اس سے پہلے سلطان کے چند اہم سپاہی اس لشکر کی طرف روانہ ہو گئے اور جا کر معلوم کیا تاکہ پتہ چل سکے آخر یہ اتنا بڑا قافلہ ہزاروں کی تعداد میں کیا کرنے آ رہا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی گئی کہ حضور آپ کی عدالت میں اپنی نوعیت کا یہ ایک انوکھا اور منفرد مقدمہ لایا جا رہا ہے۔ اس مقدمے کو بڑے سے بڑے قاضی اور امیر اور وزراء بھی حل نہیں کر سکے، اس لیے یہ مقدمہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی کا مقدمہ ہے جو کہ آپ کے پاس لایا جا رہا ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو وہ بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر ایک مقدمے کی خاطر اتنا بڑا قافلہ کیوں آ رہا ہے۔ جب سلطان نے محل پر چڑھ کر دیکھا تو قافلے کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ بہار کا موسم تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسی وقت تمام محل کے نوکروں کو بلا کر حکم دو کہ محل کے باہر کھلے میدان میں عدالت لگانے کے لیے بندوبست کیا جائے۔ قافلے کے پہنچنے سے پہلے ہی چند ہی گھنٹوں میں عدالت لگ گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے، لیکن پریشانی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آخر اتنا بڑا قافلہ کیوں آ رہا ہے۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ایک لڑکی کو تمام لوگ اس طرح محاصرے میں لے کر کیوں آ رہے تھے۔ یہ بات سلطان کے لیے پریشانی کی وجہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی کمرے میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ سلطان کو سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضور تمام لوگ عدالت میں پہنچ چکے ہیں اور سردار کی بیٹی کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، لہٰذا تمام لوگ آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان کے وزیروں نے جب خبر سنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محل کے باہر کھلی عدالت لگانے کا فیصلہ کیا تو تمام وزیر اور مشیر، حتیٰ کہ سلطان کے تمام کماندار بھی آپ کے احترام میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہلے پہنچ چکے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلے میدان میں پہنچے، سلطان کے لیے ایک خاص نشست بنائی گئی تھی۔ سلطان اس نشست پر تشریف فرما ہوئے اور سلطان نے ہر طرف نظر دوڑائی تو ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ ایک طرف عورتیں تھیں تو دوسری طرف مرد تھے۔ تمام مرد و خواتین کے ہاتھوں میں تلواریں اور وہ بھی نیام سے نکلی ہوئی تھیں۔ ایک بزرگ بوڑھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، لیکن اسی تلوار کے سہارے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اور ایک نوجوان لڑکی کٹہرے میں کھڑی رو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر ایسا کون سا مقدمہ ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ میری عدالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت کے مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی تعداد میں کبھی بھی کسی عدالت میں اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے جتنا اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں اس لڑکی کے مقدمے کے لیے حاضر ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ سردار سے پوچھا، بابا جی بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ آخر اتنا بڑا قافلہ اس عدالت میں کیوں حاضر ہوا، اور آخر اس لڑکی نے کیا جرم کیا؟ تو اتنے میں ایک قبیلے کا سردار بولا جو کہ تلوار کے سہارے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، بڑی مشکل سے دو آدمیوں کے سہارے سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رو رو کے بتانے لگا، سلطان معظم، میں بورسا قلعے کا سردار ہوں۔ ہمارا قلعہ ہزاروں خیموں پر مشتمل ہے اور تمام قبیلے کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کس کردار کا مالک ہوں، لہٰذا میں اپنے منہ سے اپنا تعارف نہیں کرا سکتا، اور دوسری بات یہ کہ میری 2 شادیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک بیٹی سے نوازا۔ میں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کیا اور اپنی بیٹی کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی وہ تربیت کر رکھی تھی
کہ میری بیٹی کسی کے بیٹے سے بھی کم نہیں تھی، اور میری بیٹی کسی سلطان کی بیٹی سے بھی کم نہیں تھی۔ میری بیٹی ایک اچھی جنگجو، ایک حاضر دماغ اور با کردار لڑکی تھی، اور میں اپنی بیٹی پر بہت فخر کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ کی طرف متوجہ تھے۔ وہ بوڑھا بزرگ کہہ رہا تھا، سلطان معظم، میری بیٹی کے خوف کی وجہ سے پورے قبیلے میں کسی مرد میں ہمت نہیں تھی کہ وہ قبیلے کی کسی نامحرم عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھے، لیکن شرمندگی کی بات اس وقت ہوئی، اور اس وقت میری کمر ٹوٹی کہ جس لڑکی کے ڈر سے قبیلے کے مرد دوسری لڑکیوں کو بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے، وہی لڑکی آج بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی۔ جب یہ بزرگ نے بات کہی تو اس لڑکی کی آنکھوں سے خون جیسے آنسو آنے لگے، اور اس وقت عدالت میں اس طرح سناٹا چھایا جیسے بادل گرجنے کے بعد آسمان پر سناٹا ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سارے معاملے کو باغور سن رہے تھے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، جب اس بات کی خبر مجھے لگی کہ میری بیٹی بغیر شادی کے ہونے کے باوجود حاملہ ہو چکی ہے، اور اس کے رحم میں ایک ناجائز بچہ پرورش پا رہا ہے، اور وہی بچہ کل کو قبیلے کا سردار بنے گا، لہٰذا جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی میں اپنی بیٹی کا گلا کاٹ دوں گا، اور لہٰذا میں نے یہ اپنے جرگے میں فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی کو میں تمام قبیلے والوں کو سامنے اس کا سر قلم کر دوں گا، تاکہ مجھے ساری زندگی یہ ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ اور پھر جب میری بیٹی کی سزا کا وقت ہوا تو اس وقت ہمارے قبیلے کے ایک چھوٹے سردار نے مجھے مشورہ دیا کہ حضور، بے شک آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اس بات کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ آپ قبیلے کے ہر بوڑھے بزرگ مرد و خواتین پر آپ کا اختیار ہے، اور آپ جس کو جو چاہیں سزا دینا چاہے دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم ایک ایسے سلطان کی سرزمین پر رہتے ہیں جس کا مقصد ساری زندگی اس دھرتی پر انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، لہٰذا اگر ہم نے بغیر مجرم کو تلاش کیے اور بغیر اس معاملے کی تحقیق کیے آپ نے اپنی بیٹی کو سزا دے دی تو اس طرح نہ ظلم رکے گا اور نہ ہی انصاف قائم ہوگا، حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں میں مزید خوف اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اس مقدمے کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جانا چاہیے۔ سلطان معظم جو بھی فیصلہ کرے گا وہ تمام قبیلے والوں کو منظور ہوگا، اور اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور تمام قبیلے والوں کو سوائے چند خواتین کے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو لے کر آپ کی عدالت میں حاضر ہو گیا، اور میں چاہتا ہوں اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو تاکہ یہ لوگ اس مقدمے کے فیصلے سے عبرت حاصل کر سکیں، اور یہ بات تاریخ میں لکھی جائے کہ ہزاروں خیموں پہ مشتمل قبیلے کے سردار نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کسی نامحرم کے ساتھ زنا کرنے پر اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹا تھا، لہٰذا اس فیصلے کے بعد کسی میں اس کام کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سب سننے کے بعد بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر ایک لڑکی اتنے بڑے قبیلے کا سردار کی بیٹی ہونے کے بعد، اتنی بہادر سپاہی ہونے کے بعد بھی آخر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے، آخر اس لڑکی سے اتنا بڑا گناہ کیسے سرزد ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ شاہی حکیم کو حاضر کرو اور اس کو کہو کہ اپنے ساتھ ایک خاتون حکیم بھی لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر شاہی حکیم ایک خاتون حکیم کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاتون حکیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ سردار کی بیٹی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور جا کر معائنہ کرو اور اس کے بعد مجھے آ کر خبر دو۔ خاتون حکیم نے بزرگ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ کے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو جو خبر دی، جس خبر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اس نے کہا کہ سلطان معظم حکیم صاحب کے دیے گئے تجربے اور میری اپنی عقل مندی سے مجھے یہی پتہ چلا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے اور اس کے رحم میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، لیکن جو حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی ابھی تک پاک دامن ہے، اس کا پردہ بکارت زائل نہیں ہوا۔ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جس لڑکی کا پردہ بکارت زائل نہ ہو وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری باتیں تمام درباروں کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا، لہٰذا پریشانی کی عالم میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچنے لگا اور اتنی گہری سوچ میں پڑ گیا کہ تمام لوگ آپ کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام درباریوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ میں 2 نفل نماز کے ادا کر کے آتا ہوں، پھر اس کے مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد مصلی پر دعا مانگنے لگا اور فرمایا، ہے میرے مالک، تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا
مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی پاک دامن اور با کردار ہونے کے بعد بھی کیسے حاملہ ہو سکتی ہے۔ اے میرے مالک میری رہنمائی فرما۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دعا مانگ کر واپس عدالت میں تشریف لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر پریشانی کے عالم میں تشریف فرما تھے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت بڑا تھا۔ ایک عورت کے پیٹ میں ایک بچہ پرورش پا رہا تھا، لیکن اس عورت کا کردار بالکل ابھی تک پاک تھا۔ اس عورت کو کسی نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ بات سلطان حتیٰ کہ کسی بھی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ یاد آیا، اور اس واقعے کی مماثلت اس لڑکی کے واقعے سے بہت زیادہ تھی۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت بڑا سا ایک برف کا ٹکڑا لے کر حاضر کیا جائے۔ سلطان کا حکم تھا۔ سلطان کے سپاہی گئے اور بڑا سا ٹکڑا لے کر آ گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی دو کنیزوں کو برف کا ٹکڑا دیتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور اس برف کے ٹکڑے کے اوپر بٹھا لو اور چند لمحے انتظار کرو، اور اس کے بعد آ کے مجھے خبر دو۔ تمام لوگ بڑے حیران و پریشان تھے۔ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی یہ کیا کرنے والے ہیں؟ دونوں کنیزیں اس لڑکی کو لے کر اندر چلی گئیں۔ چند لمحوں کے بعد دونوں کنیزیں باہر آئیں تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کچھ بتایا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم کو کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کو کمرے میں لے جاؤ اور جا کر اس کا معائنہ کرو۔ جب وہ لڑکی دوبارہ کمرے کے اندر گئی تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد واپس باہر آئی، اور حکیم خاتون نے آ کر سلطان کو بتایا، اور جو حقیقت اس سلطان کو بتائی تو تمام لوگوں کے دل و دماغ سن ہو گئے، اور وہ سوچ سوچ کے پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اس حکیم خاتون نے بتایا کہ سلطان معظم، یہ جو لڑکی آپ کے سامنے کھڑی ہے ابھی بھی اس کا دامن بلے کی طرح پاک ہے، اور اب اس کے پیٹ سے بچہ بھی غائب ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں اب کوئی بھی بچہ پرورش نہیں پا رہا۔ تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگا اور ان دونوں کنیزوں کو اپنے سامنے بلایا اور کہا کہ تم ساری حقیقت ان درباریوں کے سامنے بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم نے جب ہمیں برف کا ٹکڑا دیا تو ہم نے اس کو برف کے ٹکڑے کے اوپر اس لڑکی کو بٹھا دیا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو اس برف کے ٹکڑے کی ٹھنڈ کی وجہ سے اس لڑکی کے رحم میں ایک کیڑا پرورش پا رہا تھا۔ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے باہر آ گیا، اور وہی کیڑا ہی اس لڑکی کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کا پیٹ پھول گیا تھا، اور حکیم خاتون نے سمجھا کہ یہ حاملہ ہے۔ یہ سن کر اس بزرگ کی جان میں جان آ گئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بزرگ 17 سال کا نوجوان بن گیا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام درباریوں کے سامنے حکم دیا کہ یہ لڑکی بالکل پاک دامن اور پاک باز ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ آدمی سے پوچھا کہ کبھی تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ویسا واقعہ پیش آیا کہ یہ پانی میں ڈوبتے ڈوبتے بچی ہو؟ تو اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ دوسرے قبیلے جا رہا تھا کہ راستے میں ہم پر دشمن نے حملہ کر دیا۔ ہمارے گھوڑے آ کے شولوں کی وجہ سے ادھر ادھر دوڑنے لگے، اور اسی کشمکش میں گھوڑے سے دوڑتے ہوئے میری بیٹی پانی میں گر گئی۔ وہ اس کے سر پر پتھر لگا، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس کا سر باہر تھا، لیکن اس کا سارا جسم پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آدھا دن تلاش کرنے کے بعد ہم نے اپنی بیٹی کو وہاں سے جا کر تلاش کیا، اور اللہ کی مدد سے میری بیٹی بحفاظت اپنے قبیلے پہنچ گئی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ واقعہ کتنا پرانا ہے؟ تو قبیلے کے سردار نے کہا، اس واقعے کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں کے سامنے کہا کہ یہ خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو اکثر جانوروں انسان کے پیٹ میں پلتا ہے، اور جب تیری بیٹی پانی میں گر گئی تو اسی کیچڑ میں یہ کیڑا موجود تھا، اور بے ہوشی کی وجہ سے اسے پتہ نہ چلا، اور وہ کیڑا جو اس کے ابھی چھوٹا تھا اس کے رحم میں اور اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا، اس کے پیٹ میں پرورش پاتا رہا۔ جب یہ کیڑا اپنے حجم میں بڑھا تو لوگوں کو لگا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے، حالانکہ اس کو آج تک کسی نامحرم نے نہیں چھوا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تو تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دینے لگے۔